لجپال گھرانا ہے، بولو لجپال گھرانا ہے، لجپال گھرانا ہے، سیدہ کمال گھرانا ہے، مولا علی کا لجپال گھرانا ہے، لجپال گھرانا آغا لجپال گھرانا ہے، بن گئی بد ان کا کرم کو گایا، شق نقل کمل نگری کو گائی، میرے لب پہ مدینے کا نام گایا، میرے لب پہ مدینے کا نام گایا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری کو گائی، مجھ پہ کتنا نیازی کرم کو گایا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری کو گائی، میں بلینات میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو، میں بلینات میں آ کے بیٹھا گئے جو اس کی واللہ طبیعت نہیں کو گئی، کیونکہ یہ دونوں بات لے کر بولو، یہ لجپال گھرانا ہے، بولو لجپال گھرانا، آغا لجپال نہ ہے، سیدہ کا لجپال گھرانا ہے، لجپال گھرانا آغا لجپال گھرانا ہے۔ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہاتھ دیے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ یہ نسل کریموں کی، اب دونوں ہاتھ وہی اٹھائے گا جسے در زہرا سے ملتا ہے، یہ لجپال گھرانا ہے، بولو لجپال گھرانا ہے، کرم کے اشیاء کی کیا بات ہے، اب کے اسدان کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی گئے اور نواسے بھی گئے، ابن غیدر کے نانا کی کیا بات ہے، میں بلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو سب کچھ حضور دیتے گئے، کیونکہ یہ لجپال گھرانا ہے، یہ لجپال گھرانا ہے، لجپال گھرانا ہے، نعرہ رسالت، بولو نعرہ رسالت، بولو بولو نعرہ رسالت۔ آئیے کلام بہت ہی خوبصورت کلام ہے، ہم حضور کے نعرے لگاتے ہیں، لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، آئیے پتہ کرتے ہیں یہ نعرے کب سے لگ رہے ہیں اور کس کس نے لگائے ہیں۔ دونوں ہاتھ یوں لہرا کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شروع سے گئے بس اس امت کا نعرہ، اب آپ لے کہنا گئے، جو بولے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، اور یا رسول اللہ بولے دونوں ہاتھ اٹھا کر، کیا بولے گا؟ کیسے بولے گا؟ صحیح مسلم میں لکھا ہے، صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا گئے، صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کو چومے نعرہ یا رسول اللہ، 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 بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ امیر خیرت خان حضرت علامہ مولانا سید ظفر شاہ بنوری صاحب الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا بار نعرہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
اب آپ کی آواز آنی چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، بولو 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 نعرہ رسالت۔ آئیے سنیے یہ نعرہ کب سے لگتا گئے کہ یمامہ جنگ میں کفار جب تکبیر پڑھتے تھے، یمامہ جنگ میں کفار جب تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں، نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ لگا کر بولو حبیبی سیدی یا رسول اللہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ قسم گئے رب کی میرے آقا، قسم گئے رب کی میرے آقا، سماعت کر رہے ہوں گے، قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نعرہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اج سکم دلان دی بدھیری لو دلڑ اداس گنیری، لو لو وچ شوق چگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیا مک چند بدر شاشانی، مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اک مستانی، مقمور اکی ہمت بریا اس صورت نو میں، جانا کا کہ جان جہانا کا، سچ آقا کے رب دی میں شانا کا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کت مہر عرب کت تیری سنا مستاق اکی، کت جالنی عالم یاتی نظر رکفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، چکے راج کو تاج تورے سر سو، اے تجھ کو جگے تو ذرا جانا، البحر والا الموج تغا بن بے کس توفا ہوش ربا مجدھار میں گو بگڑی گے گوا موری نیا پار لگا جانا، نبی عطشوں وسقا کا ختم گئے گھیسو پاک ابر کرم بارس نگار، رم جم بارس نگار، رم جم تو بون ادھر بھی گرا جانا، ارلوں کو پتا تبزد عرقا یک شول دکر بارس نگشقا مولا تن من دیں۔ لوگ کہتے ہیں آج اپنی جانیں قربان کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ اور میں کہہ رہا ہوں لا جانا بس قام نبھائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد غیبہ لا تغتانا، چار سراغ فلا جانا، سرکار کی آمد۔ اگر آپ کی آواز آ جائے گی اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اب آپ کی آواز آئے گی، بس سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ہاتھ اٹھا کر بولو اور زور سے بولو، مرغابا سب جھوم کے بولو، مرغابا سب جھوم کے بولو، مرغابا سب سے اعلیٰ گوا لگمانا نبی، سب سے بالا گوا لگمانا نبی، اپنے مولا کا پیارا گمانا نبی، دونوں عالم کا دولا گمانا نبی، بنی بدلی رسول رکی ہوتی لگی، چاند بدلی کا نکلا گمانا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے بسگی، ایک ان کا تمہارا گمارا نبی، کیا خبر
جانے کیا خبر کتنے تارے کی لے چکا ہے ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا گئے دینے کو موچا گئے دینے والا گئے سچا ہمارا نبی دونوں ہاتھ آخر میں لے کر بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے حافظ عاطف عالم صاحب جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سید ظفر شاہ بنوری دامت برکاتہم العالیہ حضرت فاتح تشریف لا چکے ہیں اب بغیر کسی تاخیر کی حضرت تمہیں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت کا استقبال نعروں سے کیجئے گا تمام احباب مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ انشاءاللہ فیض رضا انشاءاللہ فیض رضا انشاءاللہ فیض رضا دشمنوں پہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ الذین ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ومن الشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تاج رسول اللہ کلہم محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محبوب خدا کے ٹکڑوں پر ہم ہنس کے گزارا کرتے ہیں محبوب خدا کے ٹکڑوں پر ہم ہنس کے گزارا کرتے ہیں جب درد و علم نے گھیرا ہو ہم ان کو پکارا کرتے ہیں محبوب خدا کے ٹکڑوں پر ہم ہنس کے گزارا کرتے ہیں جب درد و علم نے گھیرا ہو ہم ان کو پکارا کرتے ہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی دنیا نہ سمجھ پائے گی اسے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی دنیا نہ سمجھ پائے گی اسے خود شمع بن کے پگھلتے ہیں اوروں کو نکھارا کرتے ہیں اور جو ان کے عشق میں جلتے ہیں وہ اپنی دھن میں چلتے ہیں جو ان کے عشق میں جلتے ہیں وہ اپنی دھن میں چلتے ہیں یہ سر اپنا یہ جان اپنی سب ان پر وارا کرتے ہیں اور میرے آقا تیری سنت کو
फिर जिंदा करेगा तेरा जफर। मेरे आका तेरी सुन्नत को फिर जिंदा करेगा तेरा जफर। तहजीबे फरंगी राज करे, कब हम ये गवारा करते हैं। महबूब खुदा के टुकड़ों पर हम हंस के गुजारा करते हैं, और जब दर्दो अलम ने घेरा हो हम उनको पुकारा करते हैं। मोहतरम सामीन हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के फजल करम और मदीने के ताजदार खत्म नबूवत हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक खत्म रसूल मौला कुल अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मकाम और मर्तबा के तोफ़ैल, इस वक्त हम शहर कराची में 26वें अफकार रिज़ा सेमिनार के सिलसिले में दूर व नज़दीक से आकर अपने अजीम कायद अहले सुन्नत कंजुल उलमा मुहक्किकुल अस्र हजरत शेखुल कुरान वल हदीस मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली दामद बरकातुहुल आलिया के लगाए हुए इस अजीम इल्मी दस्तरखान से खुशचीनी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी और मेरी हाजिरी को अपने दरबारे गौहरबार में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप बारहा सुन चुके कि तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजीम कलाम में कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है कि ये रसूल हैं, हमने इनमें से बास को बास पर फजीलत दी है। अब एक वो बदनसीब तबका भी है कि जब फजीलत वाले अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम की जो किताब और सुन्नत से फजीलत साबित है उसको बयान किया जाए, तो एक रिवायत को लेकर कहते हैं नहीं जी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि नहीं, मेरी शान इतनी न बयान करो कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो बस ठीक है, टोटल पूरा करो। हम कहते हैं अल्लाह फरमाता है तिल कर रसूल, ये जो अजीम रसूल हैं, फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें से भी मैंने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई है। तो अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत अता फरमाई है इसलिए कि शहर कराची में पाक रसूल अलैहिस्सलाम के गुलाम जब इकट्ठे हों तो वो फजीलत जो मैंने अता की है ये उसे खोल खोल कर इस अवाम के सामने बयान करें। अल्लाह ने इस खातिर अता फरमाई है। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इस हिस्से में आयत के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है उन फजीलत वाले अंबिया और मुरसलीन में वो भी अजीम रसूल है कि जिसको मैंने हम कलामी का शर्फ अता किया। इस पर जुमला मुफस्सिरीन कराम ने लिखा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ने अपने साथ हम कलामी का शर्फ अता किया तो किसको किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। इसी आयत के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है वरफ़अ बादहुम दराजात, और उन फजीलत वाले अंबिया और मुरसलीन में अलैहिमुस्सलाम में वो भी हैं, इन फजीलत वाले अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम में से वो भी हैं कि जिनकी शान को मैंने सारे नबियों की शान पर बुलंद फरमा दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये इसकी दलील है और इस पर हुज्जत है। अब हमारे महबूब करीम ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रफ़ी के बारे में चंद हवाला जात आपके सामने पेश करूंगा। आपका मकाम, आपका मर्तबा, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक दिन एक मकाम से गुजरे तो उस मकाम पर एक फरिश्ते ने आवाज दी। आपने उस फरिश्ते को देखा और वो इतनी अजमतों वाला फरिश्ता था कि चौथे आसमान पे उसका तख्त लगता था। वो तख्त पे तकिया लगाकर बैठता था, उसकी हर सांस से फरिश्ता पैदा होता था और 1,00,000 फरिश्ते उसके तख्त के इर्द गिर्द हाथ बांध के उसके
منہ سے نکلنے والے کلمے کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ یہ بولے، یہ بات کرے اور ہم اس بات کو پورا کریں۔ 1,00,000 فرشتہ جس فرشتے کے خادم تھے اور جس کی ہر سانس سے فرشتہ پیدا ہوتا تھا، اتنی عظمتوں والا فرشتہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا اسے جب اس نے آواز دی کہ وہ ایک مقام پر پڑا ہوا ہے اور اس کے پر جلے ہوئے ہیں اور بدن جلا ہوا ہے۔ اس فرشتے نے آواز دے کر پوچھا کہ اے جبریل مجھے پہچانا؟ آپ نے جب دیکھا آپ نے فرمایا ہاں۔ تمہاری یہ حالت کب، کیسے؟ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام سے جو کلام کیا، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے جبریل، جس رات مدینے کے تاجدار اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی خاص تجلی کے لیے عرش پر بلائے گئے، تو جب وہ چوتھے آسمان پر سے گزرنے لگے، میں اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، نہ اللہ کی توحید کا انکار کیا، نہ نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا، نہ کوئی اور بات ہے، صرف مسئلہ اتنا ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے جب پاک رسول علیہ السلام چوتھے آسمان پر آئے تو ان کے ادب اور احترام کے لیے کھڑے ہونے میں چند سانسوں کی مجھ سے تاخیر ہو گئی، اور وہ تاخیر مجھے اتنی مہنگی پڑی کہ آج ایک زمانہ گزر گیا، اس دن اللہ نے مجھ پر یہ حالت، مجھے اس حالت میں مبتلا کر دیا، میرے پر جل گئے، وہ تخت مجھ سے چھین لیا گیا، وہ خادم چھین لیے گئے اور مجھے یہاں پھینک دیا گیا۔ اور میں جبریل جب تو اللہ کے دربار میں جائے، اللہ کے دربار میں جا کر عرض کرنا، اے اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، فضل فرما دے، کرم فرما دے، میں اپنے کیے پہ پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچے اور عرض کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل آج بھی جا کر اس فرشتے کو کہہ کہ تو میرے حبیب علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھ، میں تجھے وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا فرما دوں گا۔ یہ ہے مدینے کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور اس فرشتے کا میرے آقا اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا تھا۔ جو ہی درود پڑھا وہ مقام جو اللہ نے سلب کر لیا تھا دوبارہ واپس عطا فرما دیا۔ تو یاد رکھو آج بھی جس کی بگڑی بنے گی تو مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے صدقے بنے گی، نزا کے عالم میں جس کی بگڑی بنے گی تو مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے صدقے بنے گی، میدان محشر میں جس کی بگڑی بنے گی تو مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے صدقے بنے گی۔ یہاں تک کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم ایک مرتبہ اتنے بیمار ہو گئے کہ غشی طاری ہوئی، ہمیں بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ چند گھنٹوں کے ہمارے والد محترم مہمان ہیں، اور خود ہمارے والد کی بھی کیفیت ایسی ہو گئی۔ اتنے میں فرماتے ہیں میرے ابا جی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ خواب میں اپنے بزرگوں کو دیکھا، اور بزرگوں نے کہنے لگے کہ تمہاری تیمارداری کے لیے اور تمہاری قسمت کو جگانے کے لیے مدینے کے تاجدار علیہ السلام خود تمہارے گھر تشریف لانے لگے ہیں۔ اور اس وقت اتفاقاً حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی چارپائی اس طریقے سے پڑی تھی کہ ان کے قدم جو تھے وہ دروازے کی طرف تھے۔ تو بزرگوں نے خواب میں کہا کہ ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب وہ آ رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، تمہارے پاؤں بنتے ہیں دروازے کی طرف تو تم اپنی چارپائی کر رخ پھیرواؤ۔ کہتے ہیں ان میں میرے ابا جی میں اتنی سخت نہیں تھی کہ منہ سے کہتے، انہوں نے اشارہ کیا، جب ہوش میں آئے شاگردوں نے اور مریدوں نے پکڑ کے آپ کی چارپائی کا رخ پھیر دیا۔ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ
کہ میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ذوات ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، کسی کو بھی ہم توڑ کے نہیں مانتے، ہم جس کو بھی مانتے ہیں سینہ کھول کے مانتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جن کی سوئی بہت سی ذوات پہ اٹک جاتی ہے، لیکن یہ وہ ذوات ہیں کہ جن کو وہ بھی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جن کو تم بھی مانتے ہو آؤ ان کے دربار میں چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، اور آج بھی 2019 میں بھی ہمارے حبیب علیہ السلام ہمیں کیا کیا دے سکتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں جو تمہارے نزدیک بھی بزرگ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی چارپائی مبارک کا جب رخ پھیرا گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد فرماتے ہیں کہ کمرے کے اندر اچانک ایسی خوشبو آنی شروع ہوئی جو ساری زندگی کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی اور نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد نور شروع ہوا، کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہوں تو دروازے میں سے مدینے کے تاجدار حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور میں آ کر میری چارپائی پہ سرانے بیٹھتے ہیں اور میرا سر لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، میرے رخسار پہ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک لگتی ہے، اور میں اس قدر زارو قطار روتا ہوں کہ مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک میرے آنسوؤں سے جو گیلا ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں میرے دل میں آتا ہے، الفاظ یہ ہیں کہ میں زبان سے نہیں کہتا، زبان سے میں نہیں کہتا، میرے دل میں آتا ہے کاش آج جب مدینے کے تاجدار علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کرم نوازی ہے، تو اپنی داڑھی مبارک کے 2 بال مبارک دے جائیں۔ آج تو خود آئے ہیں، پھر جب بھی تکلیف آئے میں حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال پکڑ کے اللہ کے دربار میں عرض کروں، اے اللہ میرا کوئی عمل اس قابل نہیں جس کو بطور وسیلہ تیرے دربار میں پیش کروں، یہ تیرے حبیب علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، تو ان کے صدقے فضل کر دے۔ الفاظ یہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میرے ابا جی کے دل میں یہ بات آئی، آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں ادھر میرے ابا جی کے دل میں آئی، ادھر مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے ایسے کر کے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے فرمایا عبد الرحیم یہ لے لے، یہ اب ان کے گھر کی گواہی ہے، ان کے گھر کی گواہی ہے، اور اللہ کے فضل سے جن کے گھر میں جاؤ تو عقیدہ اللہ کے فضل سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ عقیدہ جو ہمیں گھٹی کے طور پر امام عشق و محبت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، جس گھر میں جاؤ اور ٹٹولو ان کو تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ چل پڑے، جب دروازے تک پہنچے تو میں نے ادھر دیکھا تو وہ منہ مبارک نہیں، اس طرف دیکھتا ہوں تو نہیں، میں پریشان ہوا کہ منہ مبارک اتنی بڑی دولت وہ کہاں گئی؟ فرماتے ہیں ابھی ابا جی کہتے ہیں میرے دل میں آیا، نبی پاک علیہ السلام دروازے میں رک گئے، نبی پاک علیہ السلام مڑے، رخ میری طرف کیا اور فرماتے ہیں عبد الرحیم تمہارے سرہانے کے نیچے رکھ دیے، سنبھال لے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اللہ کے فضل سے وہ عقیدہ جو کہتے ہیں یہ بریلویوں کے گھر کا ہے، یہ بریلویوں کا خود ساختہ ہے، کہ جو دل میں آئے مدینے کے تاجدار علیہ السلام جان لیں، جو مہینے کے بعد ہو مدینے کے تاجدار علیہ السلام جان لیں اور بتائیں، جو صدیوں بعد ہو مدینے کے تاجدار علیہ السلام جان بھی لیں اور بتائیں بھی، علم بھی رکھیں۔ جو تھوپا جاتا ہے کہ یہ بریلویوں کے، یہ خود انہوں نے بیٹھ کے بنایا ہے، ان کا خود ساختہ ہے، ہم کہتے ہیں ظالموں ظلم مت کرو، تم اپنے اپنے گھر کی خبر لو، اللہ کے فضل سے تمہارے گھر میں سے بھی وہی عقیدے ملیں گے جن عقیدوں کو امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کاروان جو امام اہل سنت امام عشق و محبت حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فکری بیٹے اور وارث علوم اعلیٰ حضرت محقق الاسر کنز العلماء
حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ جو کارواں لے کر چلے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کارواں کا حصہ، نزع کے عالم تک اس کارواں کا حصہ بن کے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو علمی دسترخوان آپ نے بچھایا، اللہ رب العالمین جو ہم پر لازم ہے اس مسلک کی خاطر، خصوصاً نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی خاطر جو کام ہم پر لازم ہے، ہمیں امام اہل سنت وارث علوم اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت کا دست و بازو بن کر اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ کے گھر میں ایک کمرہ تھا، آپ نے اسپیشل ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اپنے گھر میں۔ دن میں جیسے 5 وقت اللہ کے گھر جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، دن میں جیسے 5 وقت اللہ کے گھر جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، دن میں کوئی دن بھی قضا کیے بغیر ہر دن ایک مرتبہ اس کمرے میں جاتے تھے۔ اس کمرے میں کیا تھا؟ اللہ کے گھر دن میں 5 مرتبہ جاتے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، تو ظاہرہ عبادت کے لیے جاتے تھے۔ ایک اسپیشل کمرہ تھا آپ کے گھر میں، آپ اس کمرے میں ناغہ نہیں کرتے تھے، کوئی دن قضا نہیں کرتے تھے، جاتے تھے۔ اسپیشل کمرہ تھا۔ کیا تھا اس کمرے میں؟ اس کمرے کے اندر ایک چارپائی مبارک تھی، اس کمرے کے اندر ایک تکیہ مبارک تھا، اس کمرے کے اندر ایک لحاف مبارک تھا، اس کمرے کے اندر موزے مبارک کا ایک جوڑا تھا۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر جاتے تھے، ایک مرتبہ اپنے گھر کے اس کمرے میں جاتے تھے۔ نہ اللہ کے گھر جانے کی چھٹی کرتے تھے، ناغہ کرتے تھے، نہ اس کمرے میں جانے کا ناغہ کرتے تھے۔ اس کمرے میں وہ جو چیزیں تھی ان میں کیا خصوصیت تھی؟ لحاف تو ہمارے گھر میں بھی ہیں، سرانے تو ہمارے گھر میں بھی ہیں، باپ دادا کی جرابیں تو ہمارے گھر میں بھی ہیں۔ ہم تو باپ دادا کی جرابیں اور اپنی جرابیں اور اپنے موزوں کی زیارت کے لیے روزانہ نہیں جاتے۔ وہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے فضل سے امام اہل سنت کے زمانے کے بعد نہیں، امام اہل سنت کے زمانے سے پیچھے جتنا چلتے چلے جاؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک جس زمانے میں بھی جاؤ تمہیں خوشبو وہی ملے گی کہ جو تمہیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اس کمرے میں جو چارپائی مبارک تھی وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی چارپائی مبارک تھی، جو تکیہ مبارک تھا، جو لحاف مبارک تھا، جو موزے مبارک تھے، وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ آپ کے گھر میں جب کوئی آتا، کوئی مہمان آتا، شیخ القرآن آتا، شیخ الحدیث آتا، کوئی رئیس آتا، تو آپ کے الفاظ یہ ہوتے، لوگ اپنی جاگیریں دکھاتے ہیں، مارکیٹیں دکھاتے ہیں، اپنا بینک بیلنس دکھاتے ہیں، اپنے بچے دکھاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے مہمان کو ہاتھ سے پکڑتے اور کہتے، یہ فقیر تجھے اپنی کل جمع پونجی دکھائے، میں تجھے اپنی کل کمائی دکھاؤں۔ پھر وہ جو لحاف مبارک تھا نبی پاک علیہ السلام کا، اس لحاف مبارک پر ہم بھی جب تیل لگاتے ہیں سر پہ اور وہ سر رکھتے ہیں سرہانے پہ، تو اس تیل کا نشان اس سرہانے پہ لگ جاتا ہے۔ لحاف پہ سر رکھیں تو لحاف پہ نشان لگ جاتا ہے۔ اس لحاف مبارک پر باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک پر لگے ہوئے تیل مبارک کا نشان مبارک تھا۔ اور جب کوئی بیمار ہوتا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ تیل مبارک والی جگہ جو تھی لحاف مبارک کی، اس پر پانی لگا کر وہ تری اس بیمار کے منہ میں ڈالتے۔ اس لحاف مبارک اور اس تیل مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرماتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دور میں کہ جب بازار میں 2 نمبر نہیں، 10 نمبر نہیں، پتہ نہیں کہاں تک نمبر جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں مسلک حق، مسلک اہل سنت کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ترویج و ارشاد کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علماء اور اپنے مشائخ کا دست و بازو بن کر اس جہاد میں اپنا حصہ اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ الحمدللہ امیر خیبر پختونخوا حضرت علامہ مولانا سید ظفر شاہ بنوری دامت برکاتہ العالیہ حضرت صاحب اپنے مختصر انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جہاں خیبر پختونخوا کے امیر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہیں وسطی پنجاب کے امیر حضرت علامہ مولانا مرتضی علی ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ حضرت صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت کو مدعو کر رہا ہوں، حضرت کا استقبال نعروں سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا بلند آواز سے کہے جاری رہے گا، انشاءاللہ فیض رضا، انشاءاللہ فیض رضا دشمنوں پہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم۔ آج اللہ کی فضل و توفیق سے کراچی کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم پاکستان اور تحریک لبیک اسلام کے زیر اہتمام عظیم الشان 26واں افکار رضا سیمینار نسیم حمید سپورٹس اکیڈمی میں اس وقت انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کی فضل و توفیق سے آج اب سے کچھ دیر کے بعد مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی
عظیم مقالہ پیش فرمائیں گے. ابھی کچھ دیر کے بعد دسترخوان علم و حکمت بچھنے والا ہے. آج علم و حکمت کے متلاشی اپنی اپنی وساطت اور ظرف کے مطابق اپنے آپ کو سیر و سیراب کریں گے. اور اللہ کی فضل و توفیق سے کراچی کی سرزمین یہ گواہی دیتی رہے گی کہ فیضان رضا جاری رہے گا. سارے بولے فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. ہوا چل رہی ہے، بڑا سہانا موسم ہے. پاکستان کا سابقہ دارالخلافہ ہے اور شہیدوں اور عشاقان مصطفیٰ کی سرزمین کراچی، عبداللہ شاہ غازی کی سلطنت کراچی، بانی پاکستان کا مسکن کراچی، شیروں کی کچھار کراچی. تو آج فیض رضا کا گلستان کراچی، سب کا ایک ہی نعرہ ہے، احمد رضا ہمارا ہے. ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے، احمد رضا ہمارا ہے. ابھی کراچی کی فضائیں اس نعرے سے گونجیں گی، عشق و محبت، 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 عشق و محبت. نسیم حمید سپورٹس اکیڈمی میں آج سے پہلے بھی بہت سے پروگرام ہوئے ہوں گے، یقیناً بہت سے جلسے ہوئے ہوں گے، بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی، بہت سے خطیب آئے ہوں گے. آج ادھر خنجر اعلی حضرت آنے والے ہیں، وارث علوم اعلی حضرت آنے والے ہیں. آج کراچی سے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچنے والا ہے کہ جب تک روئے زمین پر رضا کے فکر کے بیٹے رہیں گے، ناموس رسالت کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، ختم نبوت کی پہرے داری کا کام بھی چلتا رہے گا. تو پھر مل کر کہو سرکار آپ کے غلام حاضر ہیں. جو جو اس وقت اس محفل میں حاضر ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں. بہت دور تک کرسیاں لگائی گئی ہیں، بہت دور تک لوگوں کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. غلامان مصطفیٰ کا گراؤنڈ میں آنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس وقت بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو آپ سارے مل کر ذرا ہاتھ اٹھائیں. حاضر ہیں؟ حاضر نبی کو ماننے والوں حاضر ہو؟ حاضر ہو؟ سارے ہاتھ اٹھائیں ذرا ایک بار.
حاضری کا ثبوت دے. ابھی تک وہی حاضر ہے جو نبی کو حاضر مانتے ہیں. تو سارے ذرا ہاتھ اٹھا کر لہرا دے. تو پھر اپنے نبی کو بتا دے. حاضر نبی کو اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. ہم داتا کی نگری سے آئے ہیں کراچی والوں, عبداللہ شاہ غازی کی نگری والوں. ہم کراچی سے ہم لاہور سے آئے ہیں, ہم داتا کی نگری سے آئے ہیں. آپ کے جذبوں کو بھی دیکھیں گے. ہمارے نعرے پہلے بھی سنے, وڈی چوک ہو, لاہور کے دھرنے ہو, پاکستان کی ہر چوٹی پر آپ نے ہمارے ہر جگہ پر نعرے سنے ہیں نا. تو آج بتاؤ عبداللہ شاہ غازی کے غلاموں, بتاؤ, منہ سے کپڑا ہٹاؤ, ہاتھوں کو چادروں سے نکال کر اپنی محبتوں کا اظہار کرو. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا اور اونچا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. چلتے رہو دیوانوں, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. اب ذرا کھڑے ہو کر سارے ذرا ایک بار کھڑے ہو کر بتا دو, آ گئے ہو عشق میں
सलामत खड़े हो, नारा लगा रहे हो, जरा सोतों को जगा दो, जरा बैठों को उठा दो, जरा बुज़दिलों को बता दो, जरा झूम के नारा लगा दो, सरकार के गुलाम आ गए हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। आज तक कराची की महफिलों में रिकॉर्डिंग के नारे सुने होंगे, आज ये गुलाम आका का लाइव लगा रहा है। लगाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये जो दोस्त स्टेज पर बैठे हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा, अभी क़यादत पहुंचने वाली है, जरा खड़े होकर तुम भी मेरा साथ दे दो। सैयदानो आप भी खड़े हो जाओ, बता दो कराची की सरजमी पर सैयदों के गुलाम और सैयद आ गए हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और ये वो इलाका है आशिकों, यहाँ किनारे पर समंदर है, एक तरफ समंदर के आशिकों का इमाम शहीद अब्दुल्ला गाजिब है, और समंदर के पार मदीने का ताजदार है। यहाँ से आवाज सीधी मदीने जाती है, तो फिर लगाओ इश्क से नारा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जरा हाथ ऐसे करो, जरा ऐसे करो, ये झिलमिलाते हाथ, ये लहराते हाथ, जरा जगमगाते हाथ, ये चमकते हाथ, ये सुन्नियों के हाथ, ये शेरों के हाथ, ये आशिकों के हाथ, ये गुलामों के हाथ, ये मस्तानों के हाथ, ये कलंदरों के हाथ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ऊंचा आवाज से नारा का जवाब देना, लब्बैक। मेरी अकेले की आवाज ज्यादा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब आप में से एक नारा लगाए, सारे उसका जवाब दे। एक लगाए लब्बैक का नारा, सारे कहे या रसूल अल्लाह, लगाए कोई। लब्बैक 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 लब्बैक
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت 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 عشق و محبت 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 علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت عشق و محبت عشق و محبت نعرہ رسالت بیٹھ جائیں تشریف رکھیں سارے اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے جوش و جذبہ میں مزید اضافہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آگے ہم لکھیں میں ایک نعت کے شعر پڑھوں گا میرے ساتھ مل کر محبت کا اظہار کیجئے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ
میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، مجھے خوف تیرے ہی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، مجھے خوف تیرے ہی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ میں ہوں وقف نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ، میں ہوں وقف نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ، میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اس وقت ہماری اسٹیج کی جو مہمانان گرامی زینت بنے، ان میں سربراہ انجمن نوجوانان اسلام
محترم محمد سلیم عطاری صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک صراط مستقیم کراچی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم محمد وحید قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے محترم محمد احمد رضا قادری صاحب ہماری اسٹیج کی زینت بنے، میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہماری اسٹیج کی زینت بنے ARQI اکیڈمی کے سربراہ محمد کامران قادری صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بالخصوص خیبر پختونخوا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر جناب حضرت علامہ مولانا سید ظفر شاہ صاحب بنوری حافظ اللہ تعالی ہماری اسٹیج پر اس وقت موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو محترم سامعین حضرات، اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں سربراہ انجمن نوجوانان اسلام محترم محمد سلیم عطاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت واجب الاحترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، مشائخ عظام، عاشقانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کے اس پروگرام کے انعقاد کرنے پر میں محترم جناب عثمان جلالی صاحب، شروز صاحب، ان کے تمام رفقا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ یہ کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اسٹیج پر ہمارے ظاہر بات دیگر علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے۔ میں عالم دین تو نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں، اور دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے علماء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ عظیم الشان کانفرنس رکھنے کا مقصد یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے والوں، اتنی ٹھنڈ میں آخر اب بیٹھے کیوں ہیں؟ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے والوں، آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ہمارا مقصد یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں صرف یہ ہے کہ ہمارا چینا اور مرنا ناموس رسالت کے لیے ہے۔ ایک اورنگی کے نوجوانوں، تمہیں مبارک ہو، یہ چند لوگ نہیں، یہ بہت ہیں، یہ بہت ہے، اور اس کو کامیاب کانفرنس کہتے ہیں۔
جب مانو زر نہ ہو، آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور صرف مخلصی ہو اور اتنی بڑی کانفرنس کر دینا، اس کو کامیاب کانفرنس کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے۔ لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کر بھی اتنے بڑے پروگرام نہیں کرتے ہیں، باہر سے بلاتے ہیں، دور دراز صوبوں سے بلاتے ہیں۔ کوئی یہ زندگی کا پہلا موقع نہیں میری زندگی میں کہ میں نے پہلی مرتبہ خطاب کیا، کتاب سننے بھی ہے، پروگرامات دیکھے بھی ہے۔ عثمان جلالی صاحب نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا جلالی صاحب گھر سے باہر نکلو، گھر سے باہر نکلو۔ جب آپ گھر سے باہر نکلو گے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور یہ بہت بڑا پروگرام ہے، کوئی چھوٹا پروگرام نہیں۔ اور لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں، علامہ صاحب نعروں پہ نعرے لگا رہے ہیں، نعروں پہ لگا رہے ہیں، اور عاشقان رسول ہاتھ اٹھا کر جواب دے رہے ہیں۔ آخر اس طرح بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کا بھی مقصد یہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرے، اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہے۔ صرف لبیک نعرے لگانے سے نہیں ہوگا۔ اے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، جب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب آپ کو کہے کہ لبیک کہو تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو۔ یہ علماء سے محبت ہے۔ ہم نے اس شہر کراچی میں، انہی علاقوں میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہلانا جرم ہوتا تھا، اے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، یا گالیاں اور گولیوں کی بوچھاؤں میں ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو بلند کیا۔ اب موت سے ڈرنے والے نہیں، موت سے گھبرانے والے نہیں، اے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، ہم تو کہتے ہیں کہ جس دن موت ہوگی اس دن رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کئی یہ چوک ہوتا ہے کہ فلاں چوک، اندھا چوک، لنگڑا چوک، کاڑا چوک، بیرا چوک، اب اس شہر میں یہ چوک نہیں چلیں گے۔ اب انشاءاللہ قادری چوک بنے گا، چشتی چوک بنے گا، کلندری چوک بنے گا، صدیق اکبر چوک بنے گا۔ اور ایسے سنی بن جاؤ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں جیسے ممتاز قادری تھا۔ بنو گے یا نہیں بنو گے؟ ڈرتے تو نہیں ہو؟ ایک گستاخ رسول، وہ گستاخ رسول جو وقت کا گورنر تھا، ایک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں ایک معمولی سے سپاہی نے، جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، ایک معمولی سا سپاہی تھا جسے کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، اس نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے آج دیکھو پوری دنیا میں وہ ممتاز ہے۔ ممتاز ہے یا نہیں ہے؟ اس نے ایک وقت کے گورنر کو واصل جہنم کیا اور یہ پیغام دے دیا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ پیغام دیا یا نہیں دیا؟ یہ سوچا نہیں کرو کیا ہوگا، کہ ہم سے کون سا سیٹ ناراض ہو جائے گا، کون سا مالک۔ یہ دعا کرو کہ میرے آقا ناراض نہ ہو۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، اگر کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے جو اپنے نبی سے کوئی محبت کا اظہار کرے اور وہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت پہ لبیک کا ہو۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے قائد ہیں، سارے اہل سنت کے قائدین میرے سر کے تاج ہیں، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو ہمیں رسول اللہ سے محبت کی دعوت دے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہماری دشمنی گستاخ صحابہ سے تو ہو سکتی ہے، گستاخ اہل بیت سے تو ہو سکتی ہے، گستاخ رسول سے تو ہو سکتی ہے، قادیانی سے تو ہو سکتی ہے، اس کی ہم جان بھی لیں گے اور اپنی جان بھی دیں گے، لیکن رسول اللہ کے غلاموں نے کہا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، تو ہم اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ کہو گے یا نہیں کہو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، ڈرتے تو نہیں ہو؟ یہ نہیں سوچا کرو کون ہے، یہ دیکھا ڈاکٹر صاحب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی آواز پہ لبیک کرو۔
बुजुर्ग हैं, हमारे कायदीन हैं, वो हमारे सर के ताज है। वो इंशाअल्लाह मुझ फकीर को, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, इस काबिल भी नहीं हूँ कि उलमाए किराम के सामने इतनी बात करूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे इतना भरोसा है कि जब भी इस खादिम को उन्होंने आवाज़ दी तो इंशाअल्लाह पूरे शहर में इंशाअल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं होंगी इंशाअल्लाह। क्यों? ये फाका कश जो बहुत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हमें जो है सिरात तहरीक सिरात मुस्तकीम को मजबूत करें, इनके हाथों को मजबूत करें। अहले सुन्नत के सारे कायदीन हमारे सरों के ताज है। ये नहीं सोचा करो कोई सेठ नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग ये सोचते हैं अगर इससे ये सेठ नाराज हो गया फिर हमारा क्या होगा, हमारी तंजीम कैसे चलेगी, हमारे इदारे कैसे चलेंगे। ये सोचोगे कि रसूलुल्लाह ना नाराज हो जाए, फिर क्या होगा। हमें अपने आप को मजबूत करना है। अहले सुन्नत के तमाम कायदीन हमारे सरों के ताज है। हम सबका नारा एक ही है, लब्बैक 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 या रसूल हमारा नारा है, जो इस नारे के लिए हमें बुलाएगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इज़हार ख्याल फरमा रहे थे जनाब मोहतरम मोहम्मद सलीम अत्तारी साहब, सरबराह अंजुमन नौजवानान इस्लाम। मोहतरम सामीन हज़रात, आपके इल्म में है कि जब बदी ने अपना जोर पकड़ा था तो उस वक्त इमाम अहमद रजा ने उस बदी के जोर को तोड़कर इश्क मुस्तफ़ा का झंडा बुलंद किया था। तो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के हम सब साथी हैं, लेकिन आज फिर वो बातिल सोचें, मुख्तलिफ नजरियात व अकायद हुजूर की उम्मत के इन शगुफों के जहनों में डालना चाहते हैं। तो इस मौका पर फिर अहमद रजा की रूहानी औलाद ने किरदार अदा करने का बेड़ा उठा लिया है। वो फकीर इस्लाम कंज़ुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब अफकार रजा सेमिनार करते जा रहे हैं। आपने ऐलान किया है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे जिंदगी दी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100 अफकार रजा सेमिनार करूंगा, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ये सेमिनार हो रहे हैं। और इसकी लज्जत और इसमें इल्म और आगाही के जो राज खोले जाते हैं, उनको अगर देखना है, समझना है, तो आप फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, आप नेट से सर्च करके देख सकते हैं कि कितने दलाइल और कितनी खूबसूरती के साथ मुफक्किर इस्लाम ने आला हजरत की फिक्र को अवाम अहले सन्नत तक सही अंदाज में पेश किया है। अल्लाह ताला आपकी जुर्रत और हिम्मत को मजीद बरकतों से नवाजे। आपने आला हजरत के इन कामों के लिहाज से और आपकी शान और मर्तबा के लिहाज से और आपके काम के लिहाज से आपके दरबार में कुछ मनक़बतें लिखी हैं। तो उनमें से मैं
منقبت مفکر اسلام کی لکھی ہوئی پیش کروں گا. ہاں میرے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیے گا. احمد رضا کا ہے نعرہ لبیک یا رسول اللہ. احمد رضا کا ہے نعرہ لبیک یا رسول اللہ. 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 دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر. آپ بولا کریں سبحان اللہ. 3-4 نہیں، سارا مجمع کہے سبحان اللہ. شعر سنیں گے تو آپ کو سکون آ جائے گا. دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر. آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی؟ اور زور سے ذرا، اور زور سے. دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر. آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر. ہند میں ملت بیضا کے ماتھے کی چمک. ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک. ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک جس سے روشن ہو گئے 400 قلب و نظر. احمد رضا کا ہے نعرہ لبیک یا رسول اللہ. 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر. دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر. آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر. ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک. ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک جس سے روشن ہو 400 قلب و نظر. احمد رضا کا ہے نعرہ لبیک یا رسول اللہ. 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 وہ بصیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر. وہ بصیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر.
بو حنیفہ کی فقات کے چمن کا ایک شجر، بو حنیفہ کی فقات کے چمن کا ایک شجر، وہ معارف کا ہمالا، وہ فضائل کی دنک، وہ معارف کا ہمالا، وہ فضائل کی دنک، گلشن فطرت کا لالا، راہ حق کا دیدم، احمد رضا کا ہے نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ الوہی اور نبوی عزتوں کا پہرےدار، وہ الوہی اور نبوی عزتوں کا پہرےدار، حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرہ بھی کسر، حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرہ بھی کسر، جو کوئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بند، حق نے اس پر واقعے تھے علم و حکمت کے وہ در، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک ہم لے کیے، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر، احمد رضا کا ہے نعرہ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر، ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، جس سے آصف آج بھی ہے باغوں میں پکتا سمر، احمد رضا کا ہے نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ،
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी कुछ देर के बाद हमारी स्टेज की जीनत बनने वाले हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कायदीन अहले सुन्नत। हमारी इस वक्त स्टेज की जीनत बने मोहतरम सैयद मोहम्मद इकबाल शाह बाबा, जो रूहानी स्कॉलर हैं, अब उनको भी खुश आमदीद कहते हैं, और दीगर उलमा कराम तशरीफ लाए, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम सामीन हज़रात, हर दौर में हक परस्तों के खिलाफ बातिल परस्तों ने, बातिल अकायद और नजरियात रखने वालों ने अपनी सरतोड़ कोशिशें की हैं कि किसी तरीके से हम इस्लाम की तरवीज व अशात को और बानी इस्लाम और बाइस तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को रोक सकें। इसके मुकाबले में तरह तरह की कोशिशें की जाती रही हैं। बातिल नजरियात भी पेश किए गए, बातिल अकायद भी पेश किए गए, लाहो लाभ की तरफ हजूर की उम्मत को मशगूल करने की कोशिश की गई। हर दौर में हक परस्तों ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की हिफाजत के लिए किरदार अदा किया है, और इस किरदार के लिए उन्हें जानों के नजराने भी पेश करने पड़े, उन्हें अपनी इस दुनिया की जिंदगी में तकलीफें भी उठाना पड़ी, मगर उन्होंने परवाह नहीं की। इमाम अहमद बिन हंबल का जब मुकाबला हुआ बादशाह वक्त के साथ, जब उसने कुरान को मखलूक खुदा कहा, उस वक्त आपने उसके खिलाफ फतवा दिया, आप डट गए। जरा तवज्जो करना, हुकूमतें और बादशाहत वाली हुकूमत हो, उस वक्त का बादशाह जो तसलसल से बाप दादा से बादशाह चला रहा था, बातिल नजरियात का वो मालिक था, जब उसने कुरान को मखलूक कहा तो हक परस्तों ने इन अकायद की हिफाजत की। इसकी पादाश में बहुत से लोगों को उसने शहीद करा दिया। उसके दरबारियों ने कहा, बादशाह सलामत, इनमें एक शख्स है जो इस वक्त का बड़ा आलिम है, जिसकी बात चलती है, उसका नजरिया भी यही है, और वो तुम्हारी बात से इत्तिफाक नहीं करता। वो कौन है? का अहमद बिन हंबल है। वो अहमद बिन हंबल है, वो कुरान को मखलूक नहीं कहता, वो कलामे खुदा कहता है, सिफ्ते खुदा कहता है। बादशाह ने कहा, अच्छा, वो मेरे नजरिए के मुखालिफ है। अब तादाद बड़ी थी उसकी, हुकूमत उसकी थी, लोग उसके साथ थे, ताकत बड़ी थी, खुद बादशाह वक्त था। तो बुलाओ, अहमद बिन हंबल को बुलाओ। उसने कहा, मेरा अकीदा यह है, मैं कुरान को मखलूक कहता हूं। आपने फरमाया, कुरान मखलूक नहीं है, ये कलामे खुदा है, सिफ्ते खुदा है। उसने कहा, आपको पता है, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? ये बादशाह का अकीदा है। मैं कह रहा हूं, जो मेरा अकीदा है उसको मानना पड़ेगा, और तुम कहो कुरान मखलूक है, खुदा है। आपने फरमाया, नहीं, मैं नहीं कहता। इस बात पर बिगड़ गई। बादशाह ने कहा, जो भी हो सके इन पर जुल्म करो, सितम करो, जो कुछ करो, इनको मनाओ,
اور میرے نظریے پر لاؤ. کوششیں شروع ہو گئی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر کوشش شروع ہو گئی کہ احمد بن حنبل یہ اپنا نظریہ چھوڑ دو، بادشاہوں سے کون ٹکر سکتا ہے، بادشاہوں سے کون ٹکرا سکتا ہے، افرادی قوت اس کے پاس ہے، کثرت اس کے پاس ہے، لوگ اس کے پاس ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، تخت اس کے پاس ہے، تاج اس کے پاس ہے، بادشاہوں سے کون لڑا کرتا ہے. اس وقت کے کچھ مصلحت پسند علماء کرام نے بڑے دلائل پیش کیے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو. آپ نے فرمایا نہیں، قرآن کلام خدا ہے. لوگوں نے کچھ علماء کرام نے کہا حضور یہ سختی کرے گا، جان بچانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، کچھ نرمی کی جا سکتی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، احمد بن حنبل یہ نہیں کہے گا. اس نے ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی. آپ ڈٹے رہے موقف پر. پھر اس نے ایک میدان لگایا، میدان سجایا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا. ایک اسٹیڈیم تھا جس میں مخلوق خدا کو جمع کیا. بادشاہ نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ آج احمد بن حنبل کو اپنا نظریہ چھوڑنا پڑے گا. اس نے بڑے بڑے جلاد بلائے، نامور ملک سے اکٹھے کیے. جو بڑے بڑے جلاد تھے، کوڑا مارنے کے ماہرین تھے، وہ جب کوڑا لگاتے تو جس کو کوڑا لگ جاتا ایک ہی کوڑے میں وہ جو چاہتا وہ مان جاتا تھا. اس نے بڑے بڑے سورما بلائے اور جلادوں کو بلایا. جلادوں نے اپنی خود ویلیوں کو ذکر کیا، روایت میں موجود ہے. ایک نے کہا میری طاقت یہ ہے جب میں کوڑا مارتا ہوں، کسی اونٹ کی پیٹھ پر میں کوڑا ماروں، اونٹ کی پیٹھ پر اگر میں کوڑا ماروں تو میرے کوڑے کی اتنی پاور ہے کہ سینہ اونٹ کا زمین سے جا لگتا ہے. اگر میں کوڑا ماروں اس کی پیٹھ پر تو اس کا سینہ زمین پر جا لگتا ہے. دوسرے نے کہا میں اتنا طاقتور جلاد ہوں کہ اگر میں کوڑا ماروں ہاتھی کی پیٹھ پر تو اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا ہوں. یہ اپنی وہ شانیں بیان کر رہے تھے کہ آج بادشاہ نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہے، بادشاہ نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہے کہ احمد بن حنبل کے کوڑے لگانے ہیں. اس کا نظریہ بدلنا ہے، اس کو ڈرانا ہے، اس کے حوصلوں کو توڑنا ہے، اس کی ہمت کو گرانا ہے، احمد بن حنبل کو موقف سے ہٹانا ہے. یہ سب کچھ بادشاہ کے وہ جلاد آ کر تیاری کر رہے ہیں. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک نیا طریقہ اس وقت کا جو تھا وہ تیار کیا گیا. آپ کو اس شیپ میں ہاتھوں اور پاؤں سے لٹکا دیا گیا، ایسے لٹکا دیا گیا، ہاتھوں اور پاؤں سے لٹکا دیا گیا. اب جو جلاد تھا وہ کوڑا مارتا کیسے تھا؟ روایت میں ہے وہ دور چلا جاتا، دور سے بھاگتا ہوا آتا. ایک تو یہ ہے نا کہ کوڑا مارا جائے وہیں پر کھڑا ہو کر طاقت سے مارے. کوڑا تو کوئی بھی مارے تو بہت تیز لگتا ہے بدن پر، اور انسان کی جسم کی کھال تو بہت نرم ہے، جانوروں کے مقابلے میں تو بہت نرم و نازک کھال ہوتی ہے. وہ کھڑا ہو کر بھی مارے تو بہت ظلم ہے، اور ہو جلاد طاقتور ہو وہ مارے. بڑا یہ کٹن مرحلہ تھا. جلاد تیاری میں تھے، وہ لٹکانے کے لیے سلی گھاٹ تیار تھا. احمد بن حنبل کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا مجھے لوگ سمجھا رہے تھے، علماء سمجھا رہے تھے وقت کے، احمد بن حنبل چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو. شریعت میں جان بچانے کے لیے کچھ قانون بتائے گئے ہیں. احمد بن حنبل رب تو جانتا ہے تمہارے نظریے کو، یہ بڑا ظالم ہے، بدل جاؤ.
جب مفتیان نظام مجھے سمجھا رہے تھے اور مجھے پکڑ کر اس کے بادشاہ کے سپاہی لے جا رہے تھے تو راستے میں میرے کان کے قریب ایک شخص آیا. اس کی نصیحت نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا وہ کسی کی بات نے اتنا سکون نہیں دیا. وہ کہنے لگا احمد بن حنبل تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں اس زمانے کا ڈاکو ہوں. ڈاکو احمد بن حنبل میں زمانے کا چور ہوں, بدکار ہوں. اے احمد بن حنبل میں نے آج تک جتنی چوریاں کی ہیں, جتنے ڈاکے ڈالے ہیں, کئی بار گرفتار ہوا اور گرفتار ہونے کے بعد مجھ پر ظلم و ستم کیا گیا, مجھے کوڑے مارے گئے. آج تک 1800 کوڑے کھا چکا ہوں اور یہ ایک بار بھی مجھ سے سچ اگلوا نہیں سکے. اے احمد بن حنبل میں بدکار آدمی 1800 کوڑے کھا کر بھی اپنا گناہ چھپاتا رہا. اے احمد بن حنبل, اے حق پرستوں کے سردار, اے احمد بن حنبل شیروں کی کچھار کشیدہ سالار, آج حق پرستی پر کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. آج تم باطل کے سامنے جا رہے ہو. جب میں باطل اپنے عقائد و گناہ پر ڈٹا رہا تو احمد بن حنبل تم آج حق پر ڈٹے رہنا, حق پر ڈٹے رہنا. دنیا یاد کرے گی, کمزور نہ پڑنا. کہنے لگے اس کی بات نے مجھے حوصلہ دے دیا. احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی بات نے مجھے حوصلہ دیا, اتنا حوصلہ دیا. فرماتے ہیں جب وہ مجھے انہوں نے جا کر باندھا تو ایک جلاد آتا تھا, دور سے بھاگا ہوا آتا اور آ کر مجھے کوڑا مارتا. پھر دوسرا آتا, پھر مجھے کوڑا مارتا. یوں کوڑے چل رہے تھے, میں بے ہوش ہو جاتا. مجھے بادشاہ پھر ہوش میں لاتا اور کہتا احمد بن حنبل بولو 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 بولو, نظریہ چھوڑتے ہو, کہو قرآن مخلوق خدا ہے. اے احمد بن حنبل مانتے ہو؟ دنیا دیکھ رہی تھی, گراؤنڈ بھرا تھا, لوگ دیکھ رہے تھے. ایک کوڑا ہو گیا, 2 ہو گئے, 10 ہو گئے, 20 ہو گئے, 50 ہو گئے. کوڑے مارنے والے مارتے مارتے تھک گئے, جسم کی ساری کھال خراب ہو گئی. کہتے ہیں جب بھی مارتے تھے میں یہی کہتا تھا کر قرآن کلام خدا ہے. لوگ دیکھ کر کہنے لگے یقیناً جو نظریہ احمد بن حنبل کا ہے وہی نظریہ درست ہے. بات کثرتوں کی نہیں ہوتی, بات تعداد کی نہیں ہوتی, بات نظریات کی ہوتی ہے, بات عقائد کی ہوتی ہے. احمد بن حنبل تو شہید ہو گئے, آج اس بادشاہ کا نام کون جانتا ہے؟ ہر طرف خوشبو احمد رضا کے مسلک کی نظر آ رہی ہے. آج عشق و مستی کا سفر احمد بن حنبل کی پیش کردہ روایات اور پیش کردہ عقائد کی نظریات کی خوشبو میں عاشقان مصطفیٰ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں میرے دوستو, پھر وقت بدلا. برے صغیر کی سرزمین پر ایک بادشاہ نے ایک نیا دین پیش کر دیا. یہ مغل بادشاہ اکبر بادشاہ ہے جس نے اعلان کیا, ذرا توجہ کرنا, اس بادشاہ نے اعلان کر دیا, اپنے آپ کو سجدہ کرانا شروع کر دیا. اب ہندو میں کر رہے ہیں, علماء سو بھی کر رہے ہیں, لوگ اس کے آگے جھک رہے ہیں. ایک مرد قلندر ڈٹ گیا,
जिनका नाम शेख अहमद सरहंदी है। क्या नाम है? ये नक्शबंदियों का ताजदार मुजद्दिद अल फसानी, जिनको आज याद करते हैं नाम से। आप डट गए। बादशाह ने बड़ी कोशिश की, सजाएं दी, कैदोबंद की, सऊबतों में आपको रखा, लेकिन आप डटे रहे। यहां तक के बादशाह इतना गिरा, कहने लगा एक दरवाजा है, उसमें एक छोटा दरवाजा है, अगर शेख अहमद सरहंदी को लाओ और वो उस दरवाजे से सर को झुकाकर दाखिल हो जाए तो मैं उसी को सजदा समझ लूंगा। मगर अहमद रजा खान बरेलवी, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाकर, मेरी बात समझ आ रही है? आखिर तक आवाज आ रही है? जरा हाथ हिला दो। हाँ हाँ, सबको आ रही है ना? उर्दू तो समझते हैं ना? कराची वालों, उर्दू तो समझते हो ना? शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को लाया गया, कहा यह है कि अंदर यहां से दाखिल होंगे तो सर झुकाना यही मान लिया जाएगा। आपने उधर से सर पैरे दाखिल नहीं किया, सर नहीं झुकाया, पहले आपने अपना बदन दाखिल किया। सर उठाकर दाखिल होकर कह रहे थे, एक है काबा मेरा और एक ही मस्जिद है, हर जगह मौजू नहीं है सर झुकाने के लिए। डट गए। यहां तक कि अकबर चला गया, जहांगीर आ गया। जहांगीर ने कोशिश की, झुकाने की झुका न सका, जुल्म सितम ठाने की ठा न सका। हर तरफ शेख अहमद सरहंदी की इल्म मार्फत अकायद और नजरियात के पैरोकार पैदा हो गए। आखिरकार जहांगीर झुक गया और इकबाल को भी लिखना पड़ा, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। वो मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जहांगीर आया, कहने लगा कांगड़े का किला फतह कर लिया, मैं चाहता हूं आपको आजाद किया जाए, आप चले कांगड़े का किले का फतह इफ्तिताह फरमाए। फरमाया मैं अब भी नहीं भूला, जब मैं जाऊंगा तो मेरी शराइत है, जब मैं दाखिल होऊंगा उस किले में तो सबसे पहले गाय की कुर्बानी की जाएगी, गाय ज़िबा की जाएगी, मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी और अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई जाएगी। आखिरकार बादशाह झुक गया। फिर वक्त आया, फिर तूफान उठे, फिर तूफानों ने जो है जोर पकड़ा, बदअकीदगी ने सर उठाया। इसी बड़े सगीर की सरजमी से बरेली का ताजदार उठा, फिर वही अहमद का परतो अहमद उठा जिसको अहमद रजा खां कहते हैं। एक वक्त था अहमद बिन हम्बल ने किरदार अदा किया, फिर वक्त आया शेख अहमद सरहंदी ने किरदार अदा किया। अब फिर बातिल सोचे आ गई, नजरियात बदलने लगे। लोगों ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्याल से नमाज को टूटना करार दिया। लोग महबूब को अपने जैसा कहने लगे। उस वक्त बरेली के ताजदार ने कलम उठाया, 1000 से ज्यादा किताबें लिख दी। आखिरकार उस वक्त भी लोग आपको कहने लगे नरमी करे, कुछ नरमी करे, कुछ नरमी करे। आपके मुकाबले में बहुत लोग हैं, कुछ नरमी करे। फाजिल बरेलवी ने फरमाया सख्त लिखूंगा और सख्त लिखूंगा। लोगों ने कहा कुछ तो नरम लिखे, का इसलिए सख्त लिखता हूं, जब सख्त लिखूंगा ये मुझे बुरा भला कहते जाएंगे, मेरे आका के खिलाफ तो नहीं लिखेंगे। फिर वक्त बदला, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान की सरजमी पर कुछ नहूसत प्रस्तों ने, काने दज्जाल के मानने वालों ने एक नबी बना लिया और तबलीग शुरू कर दी। तो फिर पाकिस्तान की सरजमी से एक मर्द कलंदर उठा जिसको अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के नाम से याद करते हैं। फिर अहमद
بادشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے پھر لوگوں کو ملایا، باطل کے مقابلوں میں کھڑے ہو گئے. سیکولر سوچ جو پارلیمنٹ میں تھی اس کو مجبور کر دیا کہ یہ جو نظریہ ہے کہ ہمارے آقا آ گئے تو سب بہاروں پر چھا گئے، آپ کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. پھر پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا، دنیا نے دیکھا پاکستان دنیا کا واحد ملک بنا جس کے آئین کا حصہ بن گیا. قادیانی کافر ہے. قادیانی کیا ہے؟ اونچا بولو، بولو تو صحیح. قادیانی کیا ہے؟ یا ان کا حصہ بن گیا. قادیانی کافر، مرزا قادیانی کافر، اس کے ماننے والے کا کافر، وہ مدینے کا فیض، وہ محمد و احمد کا پیغام جب چلا تو زمانے نے دیکھا. جب بادشاہ نے بدلنے کی کوشش کی تو مصطفیٰ کا غلام احمد بن حنبل اٹھا. پھر زمانے نے دیکھا جب باطل اٹھے تو پھر زمانے نے دیکھا پھر بڑے صغیر پاک و ہند کی سرزمین سے شیخ احمد سرندی آیا. پھر زمانے نے دیکھا کہ احمدوں کے امام محمد مصطفیٰ کے غلام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا. پھر ہم نے دیکھا کہ احمد نورانی کے نام سے غلام نے محنت کی اور مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا بجایا. انہیں ائمہ کا غلام اشرف آصف جلالی شیروں کے کچار سے نکلنے والا شیر آ رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک مفکر اسلام آ رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اہل سنت کا ترجمان آ رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک سنیوں کی شان آ رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 غوث اعظم کی سلطنت کا گلستان آ رہا ہے. یہ کون آ رہا ہے؟ فکر رضا کا پاسبان آ رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ، عقائد نقشبند کا نگہبان آ رہا ہے.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک